बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम क्लास। बेटा आज का हमारा टॉपिक है ग़ज़वा खैबर, जिसको हम फ़तह खैबर भी कह सकते हैं, जंग खैबर भी कह सकते हैं। ग़ज़वा और जंग में फ़र्क ये है कि ग़ज़वा उसे कहते हैं जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद शिरकत की है, और जंग जो उनके बग़ैर लड़ी जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बग़ैर। तो इससे पहले हमने पढ़ा था सुलह हुदैबिया। उसमें सुलह हुदैबिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उन्होंने 6 शर्तें रखी थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्रा किए बगैर वापस जाना पड़ा। वापस जाके भी उन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ सुकून से रहने नहीं दिया। तो क्या हुआ कि उन्होंने फिर एक जगह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान करना, तंग करना शुरू कर दिया। वो मैं आपको बताती हूँ। ग़ज़वा खैबर में बेटा अरबी में खैबर का लफ्ज़ किला के माने आता है। किला कहते हैं उस जगह को जहाँ पर एक महफूज जगह, जहाँ एक छत के नीचे वो अपना जंगी सामान, यहूद जो थे वो अपना जंगी सामान रखते थे। तो तंग उन्होंने ऐसे किया कि मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 320 किलोमीटर दूर शुमाल की जानिब यहूद के बहुत से जंगी किले थे, जिसके अंदर जंगी सामान रखते थे। इन किलों की निस्बत से इस इलाका को खैबर कहते थे। इन किलों की वजह से इस इलाका को खैबर कहते थे। सारे अरब के जो यहूदी थे वो इन किलों में आकर जमा हो गए थे, और वो इस्लाम से दुश्मनी रखते थे। वो चाहते थे कि जो है इस्लाम को दुनिया से ख़त्म कर दे। उन्होंने आपस में प्लान किया कि हम सारे मिलकर, मुशरिकीन अरब जो हैं मिलकर मदीना मुनव्वरा पर हमला करके इस्लाम को हमेशा के लिए दुनिया से ख़त्म कर देते हैं। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद उनसे जंग करने का, मुहर्रम सन 7 हिजरी में 6 हिजरी में सुलह हुई थी। हिजरत के 6ठे साल सुलह की शराइत हुई थी, और 7वें साल जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है जंग करने का इरादा फरमाया। और जो इस मुसलमान सुलह हुदैबिया में शामिल थे उन सब को लेकर खैबर की तरफ रवाना हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 1400 सहाबा कराम थे, जिनमें से सिर्फ 300 सवार थे, बाकी सारा लश्कर पैदा था। उस वक्त गुर्बत का दौर था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो है नया लोगों ने इस्लाम कबूल किया था। मुसलमान भी लोग भी कम होते थे, और जंगी सामान भी कम था गुर्बत की वजह से। तो इसलिए 1400 सहाबा को लेकर चले। लेकिन उसके मुकाबले में यहूदी जो थे उनके पास 6 मजबूत किले थे, बड़े बड़े उनके, जहाँ पे उनके जंगी सामान और सारा कुछ रखा हुआ था। यहूद मुशरिकीन मक्का भी बहुत ज़्यादा थे जो, और उन सिर्फ उन किलों के अंदर जो है वो 20,000 उनके जंगजू थे। अरब का मशहूर बहादुर मरहब भी वहीं मौजूद था। उस किले का नाम किला कमोस था। यहूदियों को जब मुसलमानों की जो है आने की खबर मिली कि मुसलमान जंग के इरादे से चल पड़े हैं, तो उन्होंने अपना तमाम जंगी सामान जो है वो सबसे मज़बूत किले नाई में जमा करना शुरू कर दिया। उनका जो सबसे बड़ा मज़बूत सेफ किला था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अंदाज़ा हो गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले उस किले नाइम पर ही कब्ज़ा किया। अल्लाह ताला की मदद शामिल होती थी, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसका इरादा कर लेते थे वो अल्लाह ताला की मदद के साथ वो काम आसानी से हो जाता था। तो जो छोटे मोटे जो उनके किले थे उन सब को फ़तह करने के बाद मुसलमानों ने किला कमोस का मुहासरा कर लिया, यानी उसको घेर लिया चारों तरफ से। इस पर जो है कई सहाबा कराम को जो है किन्हें हमले किए, फ़ौजें मंगवा कर उनसे हमला करवाया। 20 दिन तक लड़ाई चलती रही, लेकिन कोई फ़ायदा ना हो सका, रिज़ल्ट नहीं आया। तो एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल मैं एक ऐसे शख्स को इल्म दूंगा जिससे अल्लाह और इसके रसूल मोहब्बत करते हैं, और वो अल्लाह और रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। तमाम
تمام مسلمانوں کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ دیکھیں وہ کون خوش نصیب ہے جسے کل علم عطا ہوگا. دوسری صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو یاد فرمایا، بتایا گیا کہ ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی اسی حالت میں ان کو حاضر ہونے کا حکم دیا. جب حضرت علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن نے اپنا منہ کا تھوک نکال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں پر لگایا، جس سے ان کی آنکھیں فوراً ٹھیک ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم ان کے سپرد فرمایا. حضرت علی نے اپنے لشکر کے ساتھ قلعہ کے سامنے پہنچے تو مرحب رجز پڑھتا ہوا. رجز ان کا جنگی ترانہ ہوتا ہے. جیسے مسلمان اللہ اکبر کہتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، اس طرح جو ہے کفار رجز پڑھتے ہوئے وہ مرحب آگے بڑھا مقابلے کے لیے آیا. حضرت علی نے تلوار کی ایک ہی وار سے اس کا خاتمہ کر دیا اور قلعہ فتح ہو گیا. فتح خیبر کے اثرات. فتح خیبر کے ساتھ ہی یہود کی شرارتوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا. یہود کی شکست سے دوسرے کفار بالعموم اور کفار مکہ بالخصوص ہمیشہ کے لیے مایوس ہو گئے. اس طرح خیبر بھی اسلامی سلطنت کا حصہ بن گیا. فتح خیبر سے مسلمانوں کو بہت سے مال غنیمت حاصل ہوا اور یوں خوشحالی کا دور شروع ہوا. فتح خیبر ہی فتح مکہ کا پیش خیمہ ثابت ہوئی. اس سے اگلے برس ہی مسلمانوں نے مکہ مکرمہ فتح کر لیا. خیبر کی فتح سے شام کی طرف سے کسی ناگہانی حملے کا خطرہ باقی نہ رہا. اس کے بعد ہے بیٹا ہمارے سوالات اور ان کے جوابات. سوال نمبر 1 ہے غزوہ خیبر کا پس منظر کیا تھا؟ پس منظر بیٹا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ وجہ یعنی کہ اس لڑائی کی کیا وجہ بنی. تو میں نے آپ کو بتایا ہے مدینہ منورہ سے تقریباً 120 کلومیٹر دور شمال کی جانب جو سے یہود کے بہت سے جنگی قلعے تھے. ان قلعوں کی نسبت سے اس علاقہ کو خیبر کہتے تھے. عرب بھر کے یہودی ان قلعوں میں آ کر جمع ہو گئے تھے. وہ اسلام سے دشمنی رکھتے تھے، وہ ہر صورت میں اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے. چنانچہ انہوں نے طے کیا عرب کے دوسرے مشرق قبائل کو ساتھ ملا کر مدینہ منورہ پر چڑھائی کر کے اسلام کو ہمیشہ کے لیے دنیا سے ختم کر دیا جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی سازشوں کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم سن 7 ہجری میں خود ان کا قلعہ کما کرنے کا ارادہ فرمایا. یعنی خاتمہ قلعہ کما کرنے کا مطلب ہے خاتمہ کرنے کا ارادہ فرمایا. سوال نمبر 2 ہے فتح خیبر کے اثرات کیا تھے؟ وہ بھی میں نے آپ کو بھی بتایا بیٹا. فتح خیبر کے ساتھ ہی یہود کی شرارتوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا. یہود کی شکست سے دوسرے کفار بالعموم اور کفار مکہ بالخصوص ہمیشہ کے لیے مایوس ہو گئے. نمبر 3 ہے اس طرح خیبر بھی اسلامی سلطنت کا حصہ بن گیا. نمبر 4 فتح خیبر سے مسلمان کو بہت سے مال غنیمت حاصل ہوا اور یوں خوشحالی کا دور شروع ہوا. نمبر 5 فتح خیبر ہی فتح مکہ کا پیش خیمہ ثابت ہوئی اور اس سے اگلے بار سے مسلمانوں نے مکہ مکرمہ فتح کر لیا. نمبر 6 ہے خیبر کی فتح سے شام کی طرف سے کسی ناگہانی حملے کا خطرہ باقی نہ رہا. بیٹا صلح حدیبیہ کی شرائط بھی 6 ہیں اور یہ فتح خیبر کے اثرات بھی 6. تو آپ نے یہ بچے اکثر مکس کر جاتے ہیں تو آپ نے ان کو پہچان رکھنی ہے. سوال نمبر 3 ہے خیبر میں یہود کتنی تعداد میں جمع تھے؟ 20,000 تعداد کی ان کی. قلعہ کموس کس کے ہاتھوں فتح ہوا؟ حضرت علی کے ہاتھوں فتح ہوا. قلعہ کموس کے سردار کیا نام تھا؟ مرحب. اس کے بعد ہے درست جواب پر ٹک کا نشان لگا. خیبر کے کیا معنی ہیں؟ خیبر کے معنی قلعہ. خیبر پر حملے کی تیاری کب شروع ہوئی؟ 7 ہجری میں. غزوہ خیبر میں شریک مجاہدین کی تعداد کتنی تھی؟ 1400 مجاہدین یعنی مسلمانوں کی تعداد. فتح خیبر کس فتح کا پیش خیمہ ثابت ہوئی؟ فتح مکہ کا. خیبر کے قلعوں کی کل تعداد کتنی تھی؟ 6. اس کے بعد ہے خالی جگہ پر کریں. نمبر 1 ہے عربی میں خیبر کا لفظ قلعہ کے معنی میں آتا ہے. خیبر میں یہودیوں کے 6 مضبوط قلعے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کے ایک ہی وار سے مرحب کا خاتمہ کر دیا. فتح خیبر ہی فتح مکہ کا پیش خیمہ ثابت ہوئی. فتح خیبر سے مسلمانوں کو بہت سا مال غنیمت حاصل ہوئی. اس کے بعد ہے
درست جواب پر ٹھیک ہے اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگا. عربی میں خیبر کا لفظ میدان کے معنی میں آتا ہے، کراس قلعہ کے معنی میں آتا ہے. خیبر میں یہودیوں کے 6 مضبوط قلعے تھے، درست ہے یہ. فتح خیبر کے بعد یہودیوں کی شرارتوں کا آغاز ہوا، کراس خاتمہ ہوا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے قلعہ خیبر پر قبضہ کیا، کراس. سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلعہ نائم پر قبضہ کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے قلعہ نائم پر قبضہ کیا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب حضرت علی کی آنکھوں پر لگایا تو آپ کی آنکھیں فوراً ٹھیک ہو گئی. ٹھیک. تو بیٹا یہ ہے آپ کا آج کا سبق. آپ نے اس کے جو ہے سوالوں کے جواب لکھنے ہیں. بہت ایزی لیسن ہے. پہلے 2 سوال مشکل ہیں، تھوڑے مشکل نہیں مطلب تھوڑے لمبے ہیں، لیکن باقی 3 ون ورڈ آنسر ہیں. اور باقی چیزیں بھی آپ نے کرنی ہے، اپنی کاپی پر لکھنا ہے. نیٹ کاپی پر لکھیں اور تصویر بنا کے ضرور بھیجا کریں. بہت کم بچے کام کر رہے ہیں. پلیز آپ لوگوں کا فائدہ ہے، آپ پڑھیں، فارغ نہ رہیں. اگر آپ زیادہ عرصہ فارغ رہیں گے تو آپ کا دل اچاٹ ہو جائے گا پڑھنے سے اور آپ کا پڑھنے کو دل نہیں کرے گا. تو پلیز 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 آپ لوگ جو ہے پڑھا کریں ٹائم نکال کے. تمام سبجیکٹس کو ٹائم دیں اور اسپیشلی اسلامیات کو بھی دیں. میں دیکھتی ہوں باقی سارے سبجیکٹس کا کام بچے کر کے بھیج رہے ہیں، لیکن اسلامیات کا کام بہت کم بچے کر رہے ہیں. جزاک اللہ.